من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ النور آیت نمبر 18، 19، 20 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ باری عز اسمہ یوں فرماتے ہیں، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے کا مطلب رہبری فرماتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تفقہ عطا فرمایا ہے، سوچنے کی جو تمیز ہے، اچھے اور برے کو فرق کرنے کی، اور صحیح اور جھوٹ کو، سچ اور جھوٹ کو، صحیح اور غلط کو ممیز کرنے کی جو طاقت ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے، اور وہی اللہ کی طرف سے جس کو عطا ہوتی ہے وہی چیز ہدایت کہلاتی ہے، یعنی سچ کو پہچاننا، جھوٹ کو سچ سے الگ کرنا۔ جس کے اندر یہ چیز ہے تو وہ چیز اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے، بہت سے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ ہمیں خود کو کچھ لوگوں کو دیکھ کر کے بڑا عجیب لگتا ہے کہ بھئی اتنا بھی اس کو کامن سینس نہیں ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ کچھ ایسی باتیں جو آپ بھی جانتے ہیں، جیسے انسان عقل والا، شعور والا، ہوش والا، ہوس والا ہو کر کے ایسی بے جان چیزوں کو اپنا معبود سمجھنا۔ ہر عقل والا حیران ہو جاتا ہے جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرما رکھی ہے، کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک بے جان چیز کو اپنا خالق ماننا، جبکہ خود اس نے ہی اس کو بنایا ہو۔ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے نا، کچھ باتیں ایسی لگتی ہیں، حیرانی پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے ان انسانوں کے دلوں میں یا ان کے دماغوں میں یہ بات کا احساس ختم ہو جانا کتنی بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر وہ احساس رکھنا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس کی تمیز کی جو اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، جس کو عقل سلیم کہتے ہیں، جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ سب کچھ جانتی ہے، اللہ کی ذات سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کی ذات سے کسی چیز کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ فلاں چیز کے بارے میں الیاذ باللہ نہیں جان سکتا۔ جیسا کہ دنیا کے میدانوں میں نئے نئے ورشنز آتے ہیں، ان نئے ورشنوں کو اللہ نہیں جانتا، اپڈیٹ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اگلا پچھلا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہر علم وابستہ ہے۔ اللہ سے ہٹ کر کے کوئی علم نہیں ہے۔ آپ علیم ہیں، اللہ کی ذات کا صفتی نام ایک علیم ہے، یعنی سب کچھ اس کو علم ہے، کسی بھی چیز سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی معلومات سے باہر ہو۔ ہر چیز کو اپنے علم سے محیط کیے ہوئے ہے، یعنی اپنی پکڑ میں، اپنی جکڑ میں رکھا ہوا ہے۔
کہ انسان کو جب مکمل کسی چیز پر مکمل نالج ہوتا ہے، اس چیز کا مکمل اس پر جو ہے علم ہوتا ہے، تو پھر اس چیز کے تعلق سے اسے کیا کرنا ہے، اگلا کیا قدم اٹھانا ہے، وہ بہتر طریقے سے فیصلہ لے سکتا ہے۔ مثلا ایک کسان کو آپ لوگوں نے جو ہے سیاسی لیڈر بنایا، یا کسی جو ہے سیاسی لیڈر کو لے جا کر کے جو ہے کھیت میں جا کر کے جو ہے گھاس پھوس نکالنے اور کھیتی اگانے کے بارے میں اس کو جو ہے چھوڑ دیا، یا کسی عالم کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، اور اس کو جا کر کے جو ہے کوئی ایسے کام پہ لگا، کسی ایسے کام پہ لگا دیے جو کام سے وہ ناواقفیت ہے، جس چیز کا اسے علم نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کا حق مکمل ادا نہیں کر سکتا۔ اس کو مکمل طریقے سے جیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے یا فائدہ جیسے دینا ہے، ایسا فائدہ وہ نہ دے سکے گا نہ فائدہ اٹھا سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مکمل علم اسے نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے اس بارے میں، اس تعلق سے وہ ناواقفیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے انسان جب علم سے واقفیت نہیں رکھتا، علم نہیں ہوتا اس کے پاس، تو بہت سے وہ کام وہ کر کے بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مکمل طریقے سے علم کے معاملے میں اللہ کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ فلاں چیز کو نہیں جانتا، فلاں چیز کے بارے میں الیاذ باللہ اللہ کو خبر نہیں ہے۔ اللہ اور ذرا زیادہ جانا رہتا تو اس بارے میں بہت اچھا رہتا تھا۔ جیسے انسان جیسے دنیا والوں کے لیے جیسے سوالات کرتا ہے نا، ان کی لیڈرشپ اچھی ہے مگر اسے اور ذرا ایکسپیرینس رہے تو بہت اچھا رہتا تھا، آپ اچھا کریں مگر اور ذرا۔ اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، اللہ مکمل ہے۔ اللہ کی ذات علم کے معاملے میں ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، ذرا برابر بھی، اسی لیے اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک، ہر طرح کے ذرے برابر بھی اس کے اندر جو ہے کوئی عیب نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ الیاذ باللہ کہ اللہ فلاں ٹاپک میں نامکمل ہے، یا فلاں عنوان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ذرا نالج رہتا تو بہت اچھا رہتا، ایسا کہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات علیم ہے، حکیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت، اس کا فیصلہ، اس کا حکم، اس کے احکامات حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا انسان کو جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ مثلا اللہ نے مثال کے طور پر اب حج کے دن چل رہے ہیں، حج کے ان دنوں میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، تم پر حج فرض ہو گیا، کیا کرتے معلوم نہیں، تم اپنا گھر بیچتے، کھیت بیچتے، یا خود کو گروہ رکھتے، نہیں معلوم تم کو حج کرنا ہے۔ نہیں، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جسے استطاعت ہو اس سفر کی، جس کے پاس اللہ نے دولت سے نوازا ہو، جو صاحب ثروت، صاحب مال ہو، اور بآسانی سے جو اس راستے کا سفر طے کر سکتا ہو، ایسے کے لیے اللہ نے حج کو فرض فرمایا۔ حالانکہ حج کوئی ایسا معمولی عمل نہیں ہے کہ بھئی اگر نہ بھی کر دو تو چھوٹ جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہیں۔ حالانکہ اسلام میں 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں پر اس کو فرض کیا جو اس کے لائق ہیں، جو عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کسی 5 سالہ بچے کو 40 سالہ یا 35 سالہ 30 سالہ جوان کی طرح بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بچوں کے لیے الگ حقوق، مثلا بالغ ہونے تک نماز فرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عورتوں کے لیے الگ حقوق، ماہواری کے دنوں میں نماز معاف ہے، روزہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جیسے بولتے ہیں نا، سب کو ایک کھینچ لاٹھی سے نہیں ہکالنا با، تو ایسا اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے، اس کی بیمار کے لیے الگ، مسافر کے لیے الگ معاملہ۔ مسافر ہے 4 رکعت والی فرض 2 رکعت پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا حکیم ہے، دیکھیے۔ بیمار ہے تو اس کے لیے جو ہے غسل کا معاملہ ہے، اس کے پانی کے استعمال سے طبیعت کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹروں نے اسے مشورہ دیا تو بہتر اور صحیح ڈاکٹر کے مشورے کے بعد اب وہ غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے۔
کتنا بڑا حکیم ہے اللہ، اس کے احکامات کتنے عجیب و غریب ہیں۔ اللہ کے احکامات جب ہم مکمل طریقے سے گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اصل میں انسان کو آسان زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں۔ انسان اپنے لیے مشکل نہ بنا لے کسی معاملے کو، کسی گمراہی کی راہ پہ پڑھ کے اپنے آپ کو تباہ نہ کر لے۔ انسان ہے، شدت پسند ہے، انسان کے اندر شدت ہے، انسان کے اندر غصہ ہے، انسان کے اندر بہت سارے خرابیاں بھی ہیں، بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ جب انسان اچھی مجلسوں میں بیٹھتا ہے یا نصیحت کی مجلسوں میں، قرآن کی محفلوں کی مجلسوں میں، واعظ و نصیحت کی محفلوں میں، تو اس وقت اس کا دل خیر کی طرف راغب رہتا ہے۔ جب وہ غلط جگہوں میں جیسے بازار میں یا اسی طرح سے اور جگہوں میں، جیسے گزرتے گزرتے کسی گناہ کی محفل سے ہمارا گزر ہوا یا کسی ایسی جگہ جہاں پر ہمیں مجبوراً وہاں جانا پڑا، وہاں جانے کے بعد ہمیں وہاں مجبوراً بیٹھنا پڑا، ایسے جگہ میں جب ماحول ویسا ہوتا ہے خراب کا اور شر کا تو اس سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم چاہو کیسے بھی حالتوں میں رہو، تمہاری رہبری میرے احکامات کریں گے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تاکہ تم کسی بھی جلد باز فیصلے سے اپنی زندگی تباہ نہ کر لو۔ یہ اللہ کی ذات کے علیم اور حکیم ہونے کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ کے احکامات، اللہ کے فیصلے، اللہ کے اصول و ضوابط جو رب ذوالجلال نے ہم پر عائد فرمائے ہیں وہ ہمارے مفاد، ہمارے فائدے کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پہلے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں بھی بچوں میں سے کوئی ایک بچہ غلطی کرتا ہے تو سب سے پہلے اسکول آنے کے بعد وہ مثلاً کل ایبسینٹ غیر حاضر تھا تو پہلے پوچھتا کہ آج ہماری کلاس میں کون کون نہیں ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ میرے علاوہ بھی اور 2-4 بچے نہیں آئے ہیں، تھوڑا سا اسے ہمت آ جاتی۔ اگر کلاس میں کوئی بچہ کچھ ہوم ورک نہیں کیا تو پہلے انہیں معلوم کر لیتا، تو کرا ہاں نہیں کرا، تھوڑا اس کو سیٹسفائی تسلی ہو جاتی۔ انسان کی یہ فطرت ہے۔ کچھ لوگ گناہ کرتے ہوئے دوسروں کو گناہ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو، اپنے عیب کو، اپنے خرابی کو، اپنے خامی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا بھی میرے برابر اس گناہ میں شریک ہے تو اس لیے میرا گناہ تھوڑا ہلکا ہوگا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سراپا شر سے بھرے ہوئے رہتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں، اور وہ بے حیا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بھی بے حیائی پھیلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں کے گروہ میں، جماعت میں، ایمان والوں کی جماعت میں فحش پھیلے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ایک گناہ اپنی ذات کا ہوتا ہے، ایک گناہ اس کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے کوئی ایسا گناہ کر دیا جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہے تو اللہ جانے آپ جانے، اور ایک گناہ ہے جس کا تعلق آپ نے اس گناہ کی وجہ سے اس گناہ کا اثر پورے سوسائٹی پہ پڑا، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے غیبت کرنا، جیسے زنا کرنا، جیسے چغلیاں کھانا، کسی پر بہتان باندھنا، یا معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو معاشرے کو یعنی سوسائٹی کو خراب کرنے والے کیسے کیسے گناہ ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل ایمان کے گروہ میں، پاک دامن لوگوں کے بیچ میں، اچھے اور خیر کی طرف چلنے والوں کے بیچ میں بے حیائی پھیلائیں، شر اور گناہ کو عام کریں، تو ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں اور اللہ ان کو اتنا ناپسند کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔
اللہ ابھی آپ نے علیم کے تعلق میں اللہ کی ایک صفتی نام علیم ہے، اس میں آپ نے تفصیلاً سنا کہ اللہ کتنا بڑا علیم ہے. تو اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. ہم اب اس وقت میں سچویشن کو پکڑ کو ہم سمجھ رہے ارے یہ فیصلہ ایسا رہتا تھا، بٹ فیوچر اللہ کو معلوم ہے، فیوچر کا علم ہمیں نہیں ہے. ہم اس وقت کے سچویشن کو پکڑ کے، اس وقت کے حالت کو پکڑ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ جو حکم ہے قرآن کا یا اللہ کا جو فیصلہ ہے، شاید یہ وقتیہ طور پر تمہارے کم عقل کی یا تمہاری نادانی یا وسعت نظری، وسعت قلبی نہ ہونے کی وجہ سے، تمہاری تنگ نظری کی وجہ سے اللہ کا کوئی فیصلہ تمہیں اس وقت کے سچویشن کے حساب سے غلط لگ رہا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ کو اگلا پچھلا سب علم ہے. تو یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت ہے. اگر آدمی اللہ کو مکمل جان لے تو پھر انسان گناہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر ہو بھی جائے بھول سے، غلطی سے، جیسے انسانوں سے ہونا بھی ہے، تو اس کے بعد وہ فوری طور پر، جیسے بار بار اللہ نے اس صورت کے ابتدا سے بار بار یہ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ کہتے جا رہے ہیں کہ سوسائٹی میں برائی پھیلانے والے، یا تم نے کسی غلط بات کو سننے کے بعد کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے. تو وہ ساری باتیں جب اللہ نے سختی کے ساتھ ڈانٹ جیسا معاملہ کیا تو فوراً اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز ابھی تمہارے اندر پہلائی گئی تھی. جو چیز تمہارے اندر پہلائی گئی تھی، جو بات حضرت ام عائشہ کے تعلق سے، جو غلط فہمیاں تمہارے درمیان میں، جو بہتان ام عائشہ پر، جو بات حضرت ام عائشہ کے کیریکٹر پر پہلی تھی، اگر اس وقت میں اللہ کا رحم و کرم نہ ہوتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا، تو پھر اس کے نتائج بہت برے ہوتے. معمولی بات نہیں تھی یہ، مگر اللہ نے اپنے فضل کا معاملہ فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، جن کے والد محترم صدیق اکبر نے، جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کے عطیے پر جن کا گزر بسر ہوتا تھا، جب ان لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی اور حضرت ام عائشہ کے اس معاملے میں ان لوگوں نے بھی جو ہے حصہ لیا، تو حضرت ابو بکر کو ناراضگی ہوئی. ظاہری بات ہے، فطری بات ہے، ہر باپ کو دکھ ہوتا ہے کہ اس کے اولاد کے تعلق سے کوئی کچھ غلط بات کرے یا کوئی ایسی بات کرے، جبکہ اس کی بیٹی کیا ہوتی ہے وہ باپ کو معلوم ہوتا ہے. باپ مکمل طریقے سے اپنی اولاد کے تعلق سے، کیونکہ تربیت اس نے کی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لوگ جن کا گزر بسر حضرت ابو بکر کے عطیات سے ہوتا تھا، تو ان لوگوں کو نہ دینے کا آپ نے جو فیصلہ لیا تھا، عہد کیا تھا کہ میں دوبارہ ان کو نہیں دوں گا. تو ایسی بہت ساری باتیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں فضل و کرم کا معاملہ نہ کرتا تو یہ معاملہ بھی ہو جاتا. معاشرے میں دو گروہ میں بٹ جاتے لوگ، جو ہے کچھ لوگ جو ہے حضرت ام عائشہ کی صداقت میں کھڑے رہتے، تو کچھ لوگ ان منافقوں کے ساتھ ہوتے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں اپنے فضل کا، اپنے کرم کا، اپنے مہربانی کا معاملہ فرما کر اس وقت میں اگر ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے غلطی سے، بھول سے ان کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، اگر اللہ ان کو معاف نہ کر دیتا تو بہت برے نتائج نکلتے اس کے. تو یہی اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو نتائج اس کے بہت برے ہوتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا شفیق، بڑا رحیم ہے. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ. فضل بھی ہے اس کا، رحم بھی ہے اس کا، اور اس کا شفیق ہونا اور اس کی مہربانی کا ہونا، یہ ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ بڑے خون خرابے سے روک دیا، اور اللہ نے اس کو جو ہے اپنے کرم سے، اپنی حکمت سے جو ہے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کو ظاہر فرمایا، اور ان لوگوں کو بھی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ فرما کر
جن لوگوں نے معاشرے میں غلطیاں، خرابیاں، بے حیائیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے چہروں کو بھی اللہ نے بے نقاب کر کے چھوڑ دیا کہ ان کا حقیقی چہرہ یہ ہے۔ یہ حقیقت میں معاشرے کے ساتھ، مسلم قوم کمیونٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ آپ کے ساتھ ضرور ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، اور اللہ نے ان کے چہروں پر پڑا ہوا پردہ اللہ نے کھینچ کر امت کے سامنے رکھ دیا کہ یہ حقیقت میں ایسے چہرے والے ہیں۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا ہے، آئندہ کل سنیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نیک توفیق عطا فرمانے کی ہدایت عطا فرما، اسلام کو بول بلا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاؤں، وباؤں، پریشانیوں، مصیبتوں، حادثوں سے امت مسلمہ کی مولا حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بے روزگار مسلمان بچے بچیاں جو روزی کے متلاشی ہیں، مولا ان کے لیے بہترین روزیوں کے ذرائع مہیا فرما۔ نوکریوں کے جو بچے متلاشی ہیں انہیں بہتر سے، اچھے سے، مناسب اے اللہ نوکریاں عطا فرمائیے۔ خاص طور پر ڈی ایس سی کا جو معاملہ چل رہا ہے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات میں کامیابی عطا فرما کر انہیں ہر حال میں، ہر صورت میں انہیں اس مرتبہ مولا نوکری عطا فرمائیے۔ اے اللہ وہ بڑے سالوں سے منتظر ہیں، بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، بڑی محنتیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیری ذات سے امید لگائے ہوئے ہیں، اپنی محنتوں کے ساتھ تیری ذات پر کامل یقین رکھے ہوئے اور امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائیے، خصوصاً اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو قرض دار مسلمان ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے آسان شکل و صورتیں پیدا فرمائیے۔ جو بے اولاد مسلمان ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔